السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ شجرہ بنو امیہ کے حوالے سے ہم نے ایک قسط پہلے جاری کی تھی، جس میں اس کی تفصیلات نہیں بتا سکے تھے، تو آج مزید کچھ اس کی تفصیلات جو ہے اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو یہ جناب عبد المناف سے یہ شجرے کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ جناب عبد المناف کے 4 بیٹے مطلب، ہاشم، عبد الشمس، نوفل۔ تو ہم نے شجرہ بنو امیہ پر بات کی تھی۔ تو یہ کہ یہ امیہ عبد الشمس کے مطلب ہے، اس میں تاریخ میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عبد الشمس کے جو ہے وہ بیٹے ہیں۔ بعض تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ یہ بنو امیہ، یہ جو امیہ ہے یہ عبد الشمس کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ عبد الشمس جو ہیں وہ فلسطین گئے تھے اور وہاں سے ایک بچہ اپنے ساتھ لائے تھے، یہودی بچہ اپنے ساتھ لائے تھے، اور وہ کیونکہ اس گھرانہ یعنی بنو ہاشم، بنو عبد المناف کے گھرانے کی ایک ریت رہی ہے کہ جو بھی باہر کا بچہ ان کے گھر میں پلا بڑھا تو وہ ان سے ہی منسوب ہو گیا۔ جیسے ہمارے مسلمانوں میں ایک بہت بڑا اختلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے حوالے سے، کہ ہمارے برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی، جناب فاطمہ الزہرا۔ تو وہ اصل میں جو 4 بیٹیوں کا کنسیپٹ ہے وہ ایسا ہے کہ جناب خدیجہ کی جو بہن تھی جناب حالہ، وہ 3 بیٹیاں ان کی تھیں، اور ان کی وفات کے بعد وہ 3 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئیں۔ تو یہ بچیاں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلی بڑھی، تو اس لیے وہ یہی مشہور ہو گئی کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی یہ بیٹی ہیں۔ اب ایک اور مثال جیسے آپ لے لیں کہ قرآن مجید میں ایک صحابی کا نام آیا ہے جناب زید بن حارثہ کا۔ تو جناب زید جو تھے وہ ایک غلام تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے تو وہیں پلے بڑھے، تو مشہور ہو گیا کہ زید بن محمد۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن کی جناب زینب کی شادی جناب زید بن حارثہ سے کروا دی۔ یہ امیہ جو تھے یہ جناب شمس کے غلام تھے، اور یہ مشہور ہو گئے کہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو یہ جناب ہاشم اور جناب عبد الشمس یہ دونوں سگے بھائی تھے، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی۔ اور جبکہ جناب ہاشم اور مطلب یہ دونوں بھائی بہت قریب تھے، اور عبد الشمس اور نوفل یہ دونوں آپس میں بہت قریب تھے، لیکن ان بھائیوں کی کبھی آپس میں لڑائی وغیرہ نہیں ہوئی۔ لیکن یہ جو امیہ تھے ان کا ہمیشہ اختلاف رہا خاندان ہاشم سے، خاندان بنو ہاشم سے اختلاف رہا۔ تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہاشم امیہ جو ہے یہ اصل میں جو لڑائی کی مین وجہ ہے وہ حسد ہے، وہی حسد جو جناب آدم کے بیٹوں میں ہوا کہ حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا، وہ حسد کی بنیاد تھی۔ اور یہی حسد امیہ میں آیا کہ یہ لوگ اتنے سخی ہیں، اتنے فیاض ہیں، کیونکہ خانہ کعبہ میں خاندان بنو ہاشم انہوں نے بہت زیادہ مطلب حاجیوں کی سہولت کے لیے بہت کام کیا۔ ہاشم عربی میں کہتے ہیں کہ روٹیوں کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر دینے والا۔ جناب ہاشم بہت بڑے کاروباری فرد تھے، تو آپ کا اکثر اپنے کاروبار کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے آپ ملک شام کا سفر کرتے تھے، فلسطین کا سفر کرتے تھے، اور اسی طرح پھر یمن کا سفر کرتے تھے۔ جناب ہاشم
مکہ میں جو حجاج کرام وہاں پر آتے تھے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے تھے. تو آپ فلسطین گئے، یعنی وہ زمانہ تھا کہ جب مکہ میں قید پڑا ہوا تھا، تو آپ وہاں سے بہت سارا آٹا وہ اونٹوں پر لاد کر مکہ لے آئے، اور اس کی روٹیاں بنا کر، روٹیوں کے ٹکڑے کر کے، مکہ میں ایک بہت کھانا مشہور ہے سریر کے نام سے، اونٹ کو نہر کر کے اس کے گوشت سے ایک کھانا بنایا جاتا ہے جس کو سریر کہتے ہیں. یعنی یوں سمجھیں کہ گوشت کے سالن میں روٹیوں کے ٹکڑے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال کے وہ ایک سریر بنایا جاتا ہے، اور عرب لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں. کہ جناب ہاشم نے حجاج کرام کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، تو پورے عرب سے لوگ جو حج کے لیے آئے تھے انہوں نے کھانا کھایا، بہت تعریف کی. اور کیونکہ آپ جناب ہاشم مکہ کے متولی تھے اور تمام انتظامات جناب ہاشم کیا کرتے تھے، تو لوگوں نے بھی جب کھانا کھایا اور قید کے زمانے میں اتنا بڑا انتظام کیا گیا تھا تو لوگوں نے بہت تعریفیں کی، اور شعراء کرام نے جناب ہاشم کی عزت افزائی کے لیے بہت سے ان کی منقبت پڑھی، ان کی شان میں شعر کہے. تو ان کو امیہ کو جیلسی ہوئی، اور انہوں نے حسد کیا، اور انہوں نے جناب ہاشم اپنے چچا کے مقابلے میں انہوں نے بھی اپنا کھانے کا انتظام کرنا شروع کیا. لیکن وہی بات ہے کہ وہ تو جناب عبد المناف کے بیٹے تھے، تو وہ جب کھانا کھلاتے تھے تو عزت سے کھانا کھلاتے تھے. تو بنو امیہ جو ہے، یہ جو امیہ ہیں، انہوں نے جب کھانے کا بندوبست کیا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ صرف جو ہے وہ مقابلے کے طور پہ انہوں نے یہ کیا ہے. تو شعراء نے بجائے ان کی تعریف کرنے کے ان کے لیے جو اپنے اشعار میں ان کا مذاق اڑایا، تو ان کی وجہ سے پھر ان کے اندر ایک نفرت کی آگ بھڑک اٹھی جناب ہاشم کے لیے. اور جناب ہاشم کا جلدی انتقال ہو گیا. آپ فلسطین اور شام کے وزٹ پہ تھے. آپ شام اور فلسطین کے اپنے تجارتی کاروبار کے سلسلے میں وہاں گئے ہوئے تھے. آپ وہاں بیمار پڑے اور آپ کی وفات ہوئی فلسطین میں غزہ کے مقام پر، اور آپ وہیں پہ دفن ہوئے. تو آپ کے بیٹے جناب عبد المطلب، جناب ہاشم نے شادی کی تھی مدینہ میں، تو آپ کے بیٹے شیبہ، جن کو شیبہ کہا جاتا ہے، ان کا اصل نام تو شیبہ تھا، بعض روایات میں عمر بھی آیا ہے. تو جناب مطلب یعنی حضرت ہاشم کے بھائی مطلب اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے مدینہ چلے گئے، اور مدینہ سے لے کر آپ مکہ تشریف لائے. اب جناب عبد المطلب کی پرورش ہوئی، آپ کے چچا نے کی. تو یہ ویسے ہی امیہ کے بیٹے جو حرب تھے، وہ جناب عبد المطلب سے ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ اختلاف کرتے تھے، ان کی مطلب حسد کرتے تھے ہر چیز میں. تو یہ خیر ان کے مسائل رہے اور اس دنیا کو پتا تھا. اسی طرح حرب جو ہے وہ جناب عبد المطلب سے برسر پیکار رہا. ان کے بعد ابو سفیان جو تھے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی دشمنی کرتے رہے، اور ابو سفیان کا بیٹا معاویہ تو سب کو پتا ہے کہ جنگ صفین اور جنگ صفین میں جو ہے وہ تقریباً 80,000 مسلمان اس جنگ میں جو ہے وہ مارے گئے. اور یزید نے پھر امام حسین علیہ السلام سے کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی. اب آ جائیں عبد الشمس کے دوسرا بیٹا ربیہ کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور شیبہ. یہ اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر پہلی جنگ جو مسلط کی، جنگ بدر، تو وہاں پر یہ قیادت کرنے والے تھے، دونوں بھائی قیادت کرنے والے تھے.
اور ان کا بیٹا ولید بھی ان کے ساتھ تھا۔ بدر میں ان دونوں بھائیوں نے کفار مکہ کی قیادت کی اور عتبہ کا بیٹا ولید بھی اس جنگ میں شامل تھا، اور ان کو یہ تینوں جنگ بدر میں مارے گئے۔ یہ تینوں عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ تینوں جو ہے کفار مکہ، مشرکین مکہ جنگ بدر میں مارے گئے۔ اور ان کو مارنے والوں میں جناب مطلب کے پوتے عبیدہ بن حارث اور مولا علی علیہ السلام، اور تیسرے جناب حمزہ۔ تو مسلمانوں کے ان تین ہیرو نے جنگ بدر میں ان کو مارا، عتبہ، شیبہ اور ولید کو۔ یہ ہندہ ابو سفیان کی بیوی تھی، یعنی ولید جو تھا وہ ہندہ کا بھائی تھا، ولید ہندہ کا بھائی تھا، اور یہ لگا کہ امیر شام یعنی معاویہ کا ماموں ہوا۔ تو یہ تینوں مارے گئے، ہندہ کا بھائی مارا گیا، ہندہ کا والد مارا گیا عتبہ، اور ہندہ کا چاچا مارا گیا۔ تو یہی غصہ تھا ابو سفیان کی بیوی کو، ہندہ کو، کہ مسلمانوں کی جب دوسری جنگ ہوئی، جنگ احد، تو جنگ احد میں بدلہ لینے کے لیے یہ ہندہ خود اس جنگ میں شریک ہوئی تھی، اور جناب حمزہ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ جناب حمزہ کا کلیجہ ہندہ بنت عتبہ نے چبایا تھا، اور یہی انتقام بنو امیہ کی نسلوں میں، یہی دشمنی بنو امیہ میں بعد تک رہی۔ اور ایک وقت آیا کہ جب واقعہ کربلا ہوا اور آل رسول قیدی بنا کر جب شام میں یزید کے دربار میں پیش ہوئے، تو یہ یزید نے جو ہے وہ برسر منبر کہا تھا کہ آج میرے آباء و اجداد زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے بدر کا کیسے انتقام لیا ہے بنو ہاشم سے۔ یزید کے دربار میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے یزید کو مخاطب کر کے کہا تھا، یبنت طلقہ، اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ آزاد کردہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جو ہے وہ آزاد کیا تھا، لیکن یہ غلام تو نہیں تھے بنو امیہ۔ تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا اشارہ تھا امیہ کی طرف کہ یہ غلام تھے عبد الشمس کے، جو فلسطین سے آئے تھے، یہودی تھے یہ۔ تو بی بی نے دو جملے کہے تھے، کہا تھا کہ اے غلام زادے، اے آزاد کردہ، اور دوسرا فرمایا تھا غلام زادے۔ تو یہ غلام زادہ یہ امیہ تھا، عبد الشمس کا بیٹا امیہ، اس کو بی بی نے کہا تھا کہ غلام زادے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم ذکر کریں گے ابو حذیفہ جو مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کا ذکر انشاءاللہ ہم اس سے بعد میں کریں گے۔